السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے نظر نیاز کے بارے میں پوچھا ہے کہ نظر نیاز اور منت میں فرق کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں، نظر کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے کی بنا پر وہ چیز واجب اور لازم کر لے جو آپ پر واجب نہیں تھی، جیسے روزے یا نوافل یا صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی نظرت للرحمن صوما، یقیناً میں نے اللہ رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی۔ آیت نمبر 26۔ نظر یہ ہے کہ مکلف شخص اپنے اوپر وہ چیز لازم کرے جو اس پر لازم نہیں تھی، چاہے وہ منجز ہو یا معلق، یعنی یا تو یہ کام ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں یہ، یا پھر ویسے بندہ اپنے آپ نظر اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ دہر میں 5 سے 7 نمبر آیت ہے، فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا۔ بلا شبہ نیک و صالح لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور ہے، جو ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے نوش کریں گے، اس کی نہریں نکال کر لے جائیں گے جدھر چاہیں گے۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف چار سو پھیل جانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان لوگوں کا جو جنت میں جانے والے ان کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں، کیونکہ جو مشروع نظر ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، آیت نمبر 29۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں۔ اور کئی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کی کراہت کا بیان ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نظریں نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ تو بخیل سے نکالنے کا ایک بہانہ ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یعنی معلق جو ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر میں نہیں صدقہ کروں گا، پھر نہیں نفل پڑھوں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ تو بخیل سے نکالنے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ یہ تقدیر میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، جو لکھا ہے اللہ نے وہی ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر سے منع کیا اور فرمانے لگے یہ کسی چیز کو دور نہیں ہٹاتی، بلکہ اس سے تو بخیل اور کنجوس جو ہے اس سے نکالا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کرنے کے بعد اسے منع کیسے کر دی گئی ان احادیث میں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس نظر کی تعریف کی گئی، مدح کی گئی، وہ اطاعت و فرما برداری کی ہے، کہ بندہ اپنے اوپر ویسے لازم کر دے کہ میں انشاءاللہ حرم جاؤں گا اور اتنی نفل پڑھوں گا اور اتنے ویسے روزے رکھوں گا۔ تو اطاعت کے اندر فرما برداری اور بغیر تعلیق کے، بغیر معلق، یعنی کسی چیز کا شرط نہ ہو کہ یہ ہوا تو کروں گا، بلکہ ویسے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کوئی خوشی ملے، کوئی آسانی مل جائے، کوئی رزق میں برکت، کوئی جاب اس کی لگ گئی تو کہے گا انشاءاللہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ جاب لگ گئی اس کے بعد وہ منت مانگ رہا ہے یا نظر مانگ رہا ہے، تو نیاز، نظر، منت ایک ہی معنی میں آتی ہے یہ۔ تو ایسی شکل میں جو ہے اس کا کراہت کا حکم ہے، جو شرط لگائے، جو شرط نہ لگائے ویسے کسی نعمت پر اپنے اوپر لازم کرے، اس کی مدح فرمائی گئی ہے اور اسے جو ہے پورا کرنا واجب ہے۔ اور کوئی بھی نظر ہے، تمام نظروں کو ادا کرنا جو ہے اسے پورا کرنا واجب ہے، لیکن اس نظر کی مدح فرمائی گئی ہے جو کسی نعمت پر بندہ اللہ کی اطاعت میں اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی عوض کے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بندے نے نظر مانی اور پھر وہ میں اتنا صدقہ کروں گا 1,00,000 روپیہ یا 50,000، پھر وہ غریب ہو گیا بیچارہ، دے نہ سکا، تو کیا کرے گا؟ تو ایسی شکل میں کیا ہے؟ تو ایسی شکل میں اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور جس نے نافرمانی کی نظر مانی کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو یہ برا کام کروں گا، اللہ کی نافرمانی،
تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی نظر مانی تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور جس نے اس اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر مانی تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو جو بندہ عاجز آ گیا، جو اس نے نظر مانی اس کو پورا نہیں کر سکا، میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا یا صدقہ کروں گا تو وہ پھر بندہ جو ہے پیسے نہیں تھے اتنے کر نہیں سکا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس نے ایسی نظر مانی جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 کو کپڑے پہنانا، کپڑے نئے خرید کے دینا، تو یہ کفارہ ہوگا۔ اور اسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور حفاظ بقیہ جو محدثین ہیں انہوں نے اس کے وقف کو راجی کہا یہ یعنی قول ابن عباس ہے، مرفوعاً نہیں ثابت، بعض نے اسے موقوف کہا ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر ماننے کا قصد کرے تو اسے نظر پوری کرنا ہوگی، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانی نظر کو پورا نہیں کرتا تو اکثر سلف کے ہاں اس پر قسم کا کفارہ ہے، اور ہر وہ نظر دوسری جو نص سے متصادم ہو، یعنی جس میں امر یا نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے مخالفت میں آتی ہے تو اس کی بھی کفارہ دینا ہوگا، جیسا کہ زیاد ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ پوری زندگی ہر منگل یا ہر بدھ کو روزہ رکھوں گا، اور یہ دن عید الاضحیٰ کے دن موافق ہو گیا ہے، یعنی اب عید کا دن آ گیا ہے اور نظر یہ مانی کہ میں روزہ رکھوں گا اس دن۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور عید والے دن ہمیں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا، اس سے کچھ زیادہ نہ کہا۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے زیاد ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منی میں چلتے ہوئے سوال کیا میں نے نظر مانی ہے کہ ہر منگل یا بدھ کو روزہ رکھوں گا اور یہ دن عید الاضحیٰ کے موافق آ گیا، اب کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نظر پوری کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یا یہ کہا کہ ہمیں عید قربان کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نفلی یا نظر کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو ایسی شکل میں بھی وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ تیسری وہ نظر کی قسم ہے جس کا حکم قسم کے کفارہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ کچھ نظریں ایسی ہیں جن کے متعلق کوئی احکام نہیں، صرف اتنا ہے کہ نظر ماننے والا نظر کے کفارے کے طور پر قسم کا کفارہ لازمی دے گا۔ اس میں کچھ نظریں یہ ہیں، مطلقاً نظر ماننا، یہ وہ نظر ہے جس کا نام نہ لیا گیا ہو، لہٰذا اگر کسی مسلمان شخص نے نظر مانی اور نظر مانی گئی چیز کا نام نہ لیا بلکہ نظر کو بغیر نام کے مطلق ہی رہنے دیا اور تعین نہ کیا، معین نہ کیا، مثلا یہ کہے کہ مجھ پر نظر ہے اور نظر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کیا نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یا ابی سے نوازا اور اس نے کسی چیز کا نام نہ لیا تو اس پر قسم کا کفارہ ہوگا۔ نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ چوتھا وہ نظر جسے پورا کرنے یا قسم کا کفارہ دینے میں اختیار ہے۔ کچھ نظریں ایسی ہیں جن میں نظر ماننے والے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے یا پھر نظر کے کفارہ میں قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اس قسم کی نظریں جو ہیں ان میں جھگڑا اور غصہ کی نظر، یہ ہر وہ نظر ہے جو قسم کی جگہ ہو اور اس سے کسی فعل کو سر انجام دینے یا کسی فعل کو ترک کرنے پر ابھارنا مراد ہو، یا پھر کسی کی تصدیق یا تکذیب مراد ہو۔ نظر ماننے والے کا مقصد نظر نہ ہو اور نہ ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ مثلاً کوئی شخص غصہ کی حالت میں یہ کہے اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر حجت یا میرے ذمہ 1 ماہ کے روزے 1000 دینار صدقہ کروں گا، یا یہ کہ اگر میں نے فلاں شخص سے کلام کی تو یہ غلام آزاد کروں گا یا میری بیوی کو طلاق وغیرہ، اور پھر وہ یہ کام کر بھی لے اور اس ساری کلام سے اس کی تاکید چاہتا تھا، وہ اس کام وغیرہ کو نہیں کرے گا تو اس کے مقصود کی حقیقت میں نہ تو شرط پر عمل کرے اور نہ ہی اس پر سزا لاگو ہوگی، بلکہ اسے اس طرح کی نظر میں اختیار دیا جائے گا۔ اس شخص کی حالت
کسی کی حقائق بیان کرنا ہو یا کسی چیز کے فعل یا عدم فعل پر ابھارنے کا اظہار ہو، اسے بھی اختیار ہے کہ یا تو اپنی نظر پوری کرے یا پھر قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یعنی جیسے کہا کہ میری بیوی کو طلاق، اگر تم سے میں نے گفتگو کی تو میری بیوی کو طلاق، تب وہ اپنا قسم کا کفارہ دے سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر اس نے قسم کے اعتبار سے نظر کو معلق کیا اور یہ کہا اگر میں تمہارے ساتھ سفر کروں تو مجھ پر حج ہے یا میرا مال صدقہ یا میرے ذمہ غلام آزاد کرنا، تو صحابہ کرام اور جمہور علماء کے ہاں یہ حلف نظر ہے، نہ کہ وہ نظر ماننے والا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے اوپر لازم کردہ کو پورا نہیں کرتا تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہی کافی ہے۔ اور یہ ہے معصیت کی نظر، گناہ کرنے کی۔ بندہ کہے کہ میں فلاں قبر پہ جناب تیل چڑھاؤں گا، جانور ذبح کروں گا، چادر چڑھاؤں گا اور اس کا طواف کروں گا فلاں قبر کا، وہاں پہ جو ہے دیگ چڑھا کے جو ہے بانٹوں گا، یہ گناہ کی ہے نظر۔ تو ایسی نظر جو ہے، نظر و نیاز جو ہے اس پہ جو ہے وہ بھی کفارہ قسم کا ہوگا۔ واللہ تعالی